اس نے آ کے کہا حضور خامن کہتا ہے طلاق دے دوں گا، ساس کہتی ہے رکھنا ہی نہیں، وجہ یہ ہے کہ میری گود خالی ہے، مہربانی فرمائیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے مصلی بچھایا، ہاتھ اٹھائے، اللہ بیچاری تڑپتی آئی، اس کی گود ہری کر دے، کرم فرما دے، یہ بیچاری بڑی دکھی ہے، بندہ نوازی فرما۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے، کہنے لگے حضور، شیخ عبد القادر جیلانی سے کہنے لگے آپ دعا نہ کریں، میں پیغام لے کے آیا ہوں، اس کے نصیب میں یہ اولاد نہیں، نہ کریں دعا، میں قرض ہی پر یہاں تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ لاڈلے ہیں نا رب رسول کے، اللہ رسول کو منا لیتے۔ تو غوث پاک کہنے لگے اچھا نہیں اس کے نصیب میں دعا، چلو ٹھیک ہے، اولاد کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ پھر ہاتھ اٹھائے، کہ اللہ تجھے پتہ تھا نا کہ یہ میری طرف آ رہی ہے، اور اللہ تجھے علم تھا نا میرے دروازے تک آ گئی ہے، اور مالک تجھے پتہ تھا نا دعا کا کہے گی اور میں دعا کروں گا، تو جانتا تھا نا۔ اچھا میں سمجھ گیا، اب یہ لوگوں سے جا کے کہے گی میں عبد القادر تک بھی ہوا یوں پر میرا کام نہیں بنا، ملا کچھ نہیں، یہ کہے اور دو آنسو شیخ عبد القادر دے غوث پاک، اللہ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہے گی نا میں ہوا یوں، ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں۔ لفظ کہے حضور غوث پاک نے تو جناب خضر وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے عبد القادر تیرے بھی قربان جاؤ، اور تیرے رب کے تیرے ساتھ پیار کے بھی قربان جاؤں۔ رب فرماتا ہے بولیے کتنے بیٹے چاہیے بی بی کو، آپ کیجیے بات، تو غوث پاک فرمانے لگے چونکہ میرے گھر آئی ہے تو رب سے فرمائے 7 بیٹے تو عطا کر دے گا۔ او بھائی اتنی سی بات بھی لوگوں کی سمجھ میں آتی کہ میرا کوئی لاڈلا پیار والا ہو تو میں مان جاتا ہوں، تو جو رب رسول کے لاڈلے وہ جب بات کرتے ہیں تو اللہ رسول بھی مان جاتے، بھائی اتنی سی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضرت صاحب وہ فلانا بندہ ہے، ساری دین کی باتیں مانتا ہے صرف تقدیر کو نہیں مانتا، تو آپ فرمانے لگے اگر بیمار ہو گیا تو پتہ لینے نہیں جاؤں گا، مر گیا تو جنازہ پڑھنے نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ دین کے ہر جز پر ایمان لانا دین ہے، کسی ایک کا بھی انکار ممکن ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین میں نا فتنی روز پیدا ہوتے تھے، انہوں نے اس کے خلاف جہاد کیا، کوشش کری، محنت کی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگ پیدا ہو گئے، انہوں نے بڑی بڑی عجیب باتیں سرکار کی ذات کے بارے میں کرنی شروع کر دی۔ اگر اسی طرح کے صوفی ہوتے جس طرح کے صوفی پائے جاتے ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں کہنا، تو ٹھیک ہے، جو مولوی اپنی کتاب میں لکھ رہا تھا کہ نبی پاک کا علم جانوروں پاگلوں کی طرح، اس کو لکھنے دیتے، کسی کو کچھ کہنا تو ہے ہی نہیں، لکھنے دیتے، وہ بالکل چھٹی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت نے جہاد کیا، ان کے خلاف لکھا۔ جب کسی نے کہا کہ حضور کے بعد بھی نبی آئے تو فرق نہیں پڑتا، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے آئے کیوں، ہمیں ضرورت کیا ہے، یہ لفظ آپ نے کیسا بولا، کیسے آئے۔ ہمارے بزرگوں نے اس دور کے تقاضوں کے مطابق جہاد کیا۔ ایک سنگی مجھے ایک دن پوچھنے لگے، پیار سے لوگ کئی سوال پوچھتے ہیں، سارے بندے تنقید کے طور پہ نہیں پوچھتے، انہوں نے کہا یہ صوفی کا کیا کام ہے کہ فوٹو کھچائے، صوفی کا کیا کام ہے اس کی ویڈیو بنے، وہ تو طریقت تصوف والا آدمی ہے۔ تو میں نے کہا میرے بھائی آپ بات کو سمجھیں، صحابہ کرام نے کوئی کتاب نہیں لکھی تھی، اس لیے کہ قرآن کافی تھا اور حدیث، کیونکہ ان کے زمانے میں نہ جبری آئے، نہ قدری آئے، نہ رافضی آئے، نہ ناسبی آئے، نہ خارجی آئے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت علی کے زمانے میں ایک گروہ اٹھا تھا، پورا گروہ مولا علی کے زمانے میں خارجیوں کا، بہترین کلمہ پڑھتے تھے، تگڑی نمازیں پڑھتے تھے، پر ہزاروں بندے حضرت علی نے قتل کروائے تھے۔ رش زیادہ ہوتا ہے تو غلط لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ آپ بیج نہیں ڈالتے تو پھر بھی فصل کے ساتھ جڑی بوٹی اگ آتی ہے کہ نہیں؟ تو مول کرنے دے، اس کو بھی آ گئی ہے تو کاٹتے کیوں ہو؟ وہ اس لیے کاٹی جاتی ہے کہ اصل فصل کا وہ پھر نقصان کرتی۔ تو حضرت علی نے وہ قتل کرائے، لوگ وہ کرانے پڑے، ورنہ وہ خرابی کر رہے تھے۔ اب صحابہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن بعد میں جب حالات خراب ہوئے، جبری آئے، قدری آئے، ناسبی آئے، خارجی آئے، تو غوث پاک نے بھی کتابیں لکھی، محدث ابن الجوزی نے بھی کتابیں لکھی، شیخ شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف آپ دیکھیں،
تصوف والوں نے، طریقت والوں نے کتابیں لکھی، ان لوگوں کا رد لکھا۔ آج ہمارا زمانہ جب آیا ہے نا، تو اس زمانے کے اندر لبرل لوگ بیٹھ گئے ہیں ٹی وی پہ۔ لبرلزم کا دور ہے یہ، دور اصل میں لبرلزم کا دور ہے۔ اس میں یہ جو آپ کو تھوڑا بہت محسوس ہوتا ہے نا کہ بعض جگہ علماء کے آپس میں اختلافات ہو رہے ہیں، تو یہ ویسے سب کے ہی ہوتے ہیں، دکانداروں کے بھی ہوتے ہیں، دنیا داروں کے بھی۔ ان جیوے کہ اپنی گل کوئی نہیں کرتا جی، اپنی گل کوئی بندہ اپنی بات نہیں کرتا، کیونکہ اپنی طرف اس کی نظر نہیں نہ ہوتی، نظر سامنے ہوتی ہے، تو سامنے والے کی بات کرنا بھی ویسے بھی ایزی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مولوی بھی، میں بھی کہتا ہوں کہ سیاستدانوں نے بیڑا غرق کر دیے، کیونکہ میری بھی نظر سامنے ہے، اپنے اوپر تو ہے ہی نہیں۔ تو میرے بھائی، ہمارا جو دور ہے نا، اس دور کے اندر لوگوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے، میڈیا پہ آ کے کہنا شروع کر دیا کہ اسلام تو کوئی سختی نہیں کرتا، عورتیں بلا حجاب بھاگیں، گلیوں میں آئیں، جو مرضی کریں۔ نے کہنا شروع کر دیا کہ اسلام جو ہے وہ کوئی معاذ اللہ تعالیٰ کسی کو پابند نہیں کرتا، وہ جو مرضی کرے۔ لوگ دین کا نام لے کے دین کا حلیہ بگاڑنے لگے۔ پینٹ شرٹ والے مولوی آ گئے مارکیٹ میں، پینٹ شرٹ والے، بڑا حالات خراب ہونے لگے۔ اب مجبوری ہے کہ جس طرح کا دور ہوگا، جہاد بھی اسی طرح کا ہوگا۔ سرکار نے تلوار سے جہاد کیا ہے، توپ کوئی نہیں چلائی۔ اب آپ کہیں جی آپ توپ کیوں، آپ بندوق کیوں چلا رہے ہیں، حضور کی سنت کے مطابق چلیں۔ تو میرے بھائی، تب تلوار سے لڑائی ہوتی تھی، اب توپ سے ہوتی۔ اب دور ہے میڈیا کا، وہ میڈیا پہ اعتراض کرے گا تو اسے جواب بھی میڈیا دے گا، اس کے مطابق آپ چلیں گے۔ تو صوفیاء کو بھی یہ استعمال کرنا پڑا۔ تو یہ باتیں آپ سمجھیں، صوفیاء کا ایک ہی مقصد ہے۔ ہمارے زمانے میں نا جو کام نہیں نہ ہو رہا وہ دین کی دعوت ہے۔ کیوں بلا؟ اس لیے کہ لوگ تنقید کرتے ہیں، ہر بندے پہ ہی کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ میں محسوس زیادہ کر لوں، آپ محسوس زیادہ کر لیں، ورنہ ہر بندہ ہی تنقید کی زد میں، ہر بندہ وہ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ میرے بھائی، ایک ہی مقصد ہے ساری طریقت کا، وہ ہے دعوت دین، دعوت بے نمازی کو نماز کی دعوت، شریعت کے باغی کو شریعت کی دعوت۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ مولوی ہڑتال پہ ہیں تو مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوگا آج۔ کبھی سنا ہے؟ ڈاکٹر ہڑتال پہ جاتے ہیں کہ نہیں؟ وکیل، ٹرینوں والے، مولوی صاحب کبھی گئے ہوں کہ آج مولویوں کی ہڑتال ہے؟ اللہ کے فضل سے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا مسجد سے تعلق ہے، اتنی پریشانی کسی بندے کو نہیں ہوتی جتنی مسجد کے امام کو ہوتی ہے کہ یار میں جا رہا ہوں، جماعت کون کرائے گا۔ یقین کریں، وہ بندہ ڈھونڈتا ہے، محنت کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، کسی کے ذمے لگاتا ہے، چابیاں دیتا ہے۔ مجھے پتہ نا جی، اور یہ دلچسپی ہے، یہ شوق ہے، یہ ذوق ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ دعوت دین علماء دے رہے ہیں، صوفیاء دے رہے ہیں۔ کسی بھی بندے کو آپ ٹٹول کے دیکھ لیں، یار ماشاءاللہ داڑھی سی رکھ لی ہے، تو کہے گا یار میں لاہور گیا تھا، ایک علامہ صاحب کی بات سنی، بس میرے دل پہ لگ گئی۔ ہو سکتا ہے اسے نام بھی نہ یاد ہو۔ تو یہ دعوت دین ہو رہی ہے تو بات آگے بڑھ رہی ہے نا۔ آج بھی کوئی سوشلزم کا ماننے والا، کوئی لبرل آدمی، کوئی کسی قسم کا بندہ مارکیٹ میں آ کے دین پہ اعتراض کرتا ہے۔ میں تھوڑے دن پہلے سائی والک یونیورسٹی میں گیا تو ایک بچہ کہنے لگا کہ پیر صاحب میں نے بات کرنی ہے تو آپ نے مجھے گستاخ کہنا ہے، تو اگر آپ نے گستاخ ہی کہنا تو میں نہیں کرتا۔ تو آپ بتا دیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ بات کریں، میں آپ کو گستاخ نہیں کہتا۔ کہنے لگا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلامی ختم کیوں نہیں ہوئی؟ چاہیے تھا حضور کہتے آج کے بعد کوئی غلام نہیں، ختم کر دیتے، ختم کیوں نہیں ہوئی؟ بکتے رہے غلام، بلکہ حضرت علی کے زمانے تک غلام بکتے رہے۔ تو آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ میں نے کہا اصل میں آپ رہتے ہیں ان لوگوں کے پاس جو بیچارے عشاء کی رکعتیں بھی پوری نہیں بتا سکتے، اس لیے آپ کے اندر یہی وہم پیدا ہوا ہے۔ میں نے کہا میاں نبی پاک نے غلامی ختم کر دی؟ کہنے لگا جی نہیں،
یہ میرے پاس ابن اسحاق کا حوالہ ہے، ابن حشام ہے، فلانی کتاب ہے، فلانی کتاب ہے۔ میں نے اسے کہا بچے آپ سمجھے نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے نا غلامی کو اتنی عزت دے دی تھی کہ غلامی غلامی رہ ہی نہیں گئی تھی، غلامی غلامی رہی نہیں۔ تو جب کسی چیز کا نام ہی ختم کر دیا جائے، اس کا وہ عہدہ ہی ختم۔ یہ جو لوگ تھوڑے سے اداروں سے انسلاک رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ سیٹ ہی اگر ختم کر دی جائے کوئی، تو اس سیٹ پر جو بندے موجود بھی ہوں تو وہ سیٹ ہی نہیں، سیٹ ہی کوئی نہیں۔ حضور نے دیکھے نا، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں اپنے غلاموں کے بارے میں بڑا سخت تھا، لوگ مثال دیتے تھے کہ اگر پھر تمہارا وہی حال کریں جو ابو ذر اپنے غلاموں کا کرتا ہے۔ فرماتے میں جب کلمہ پڑھنے آیا تو بڑی نصیحتیں حضور نے فرمائیں، تو جب میں واپس جانے لگا تو ایک آواز دی، میں واپس لوٹا تو فرمایا ایک بات کا خیال رکھنا۔ یا رسول اللہ وہ کون سی؟ فرمایا اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو فرماتے میں نے فوراً عرض کی حضور کس طرح کا سلوک کروں، کس طرح کا؟ تو یہ ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، مسند احمد میں، کیا خوبصورت انداز ہے۔ جو بڑے انسانی حقوق کی تنظیموں پہ بات کرنے والے نا، پورے یورپ میں شور مچانے والے، وہ بڑے حقوق بیان کریں گے، سیمینار کریں گے، چارٹر لکھا جائے گا، ڈبیٹ ہوگی، ایوان اقبال میں سیمینار ہوگا، فلانی جگہ ہوگا، کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ میرے نبی کے دو جملے، ختم ہو گئی ساری باتیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس طرح کا خود کھانا اس طرح کا غلاموں کو کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا غلاموں کو پہنانا۔ ختم ہو گئی بات۔ او یار تھوڑا سوچے، میں نے بات کر دی، آپ نے سن لی، ذرا غور کرے۔ جس طرح کا خود کھانا، بلاؤ نا وہ حاجی صاحب جڑے بڑے نیک نے، جن دے کپڑے آپ پاندے ہیں ملازم ہی انہیں ہی پاندا ہے۔ بلاؤ نا وہ سیٹ جو بڑی تقریریں کرتا ہے غریبوں کے حق میں، جس طرح کا خود کھاتا ہے غلام بھی اسی طرح کا کھاتا ہے۔ لیکن وہ عمل کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے پھر عمل کر کے دکھایا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ ایک بات اور کر دوں، چلو آ گئی۔ حضرت علی کا ماننے والا جب مجھے جاہل ملتا ہے نا کوئی، جب میں حضرت علی کا ماننے والا ہوں، تو میں انہوں کہنا تیری مہربانی کسی درس گاہ میں داخل ہو جا۔ اتنے بڑے عالم کا ماننے والا اور تیرا حال کیا ہے؟ دیکھیں نا، میں کہوں او استاد جی کا شاگرد ہوں، کہ بندے کہیں گے تیری گلیں تو نہیں پہ دس دیا۔ تھوڑی مہربانی کریں۔ جس سے کائنات نے علم لیا اور زمانے نے فیض پایا، ماننے والا اس کا ہو اور اسے دعائے قنوت بھی نہ آتی ہو، تو یہ کیا تماشا ہے؟ آپ دیکھیں نا، آپ کس بات کہاں کی ہے، سٹیٹس کہاں کا آپ بیان کر رہے ہیں، اور معیار آپ کا کیا ہے؟ بالکل جہالت کی بات کر دینا۔ اور بات مولا علی شیر خدا، حضرت علی المرتضیٰ کوفے میں نا اپنے غلام کو لے کے بازار تشریف لے گئے، کہنے لگے یار موسم آ گیا ہے، میرا دل ہے کہ کپڑے نہ خرید لیں کھدر کے۔ اس نے کہا حضور چلیں، تو غلام کہتا ہے 2 جوڑے حضرت علی نے خریدے، ایک مہنگا ایک سستا۔ تو موٹی بات ہے، جو مہنگا ہے وہ آقا پہنے گا اور سستا ایسے ہی ہوتا ہے نا جی۔ چلو اور گل کرنے ہیں سادی، جلدی سمجھے جا جائے گی۔ جدھر جائیے دکاندار کو ویاہ تے کپڑے لین تے انہوں کہی دا ایک پان والے وکھا، پھر کہی دا ایک دین دوان والے وکھا۔ وہ دین دوان والے کہڑے ہوندے نے بھلا؟ جڑے پان والے نہیں ہوندے۔ دین دوان والے کہڑے ہوندے نے؟ ایک وہ دے جڑے پانے والے نے، ایک وہ دے جڑے دینے والے نے۔ یہ دینے والے وہ ہوندے نے جڑے پان والے، ہاں جی وہ والے دکھا۔ تو وہ دکاندار کے پاس جا کے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بیٹھے، 2 جوڑے خریدے۔ غلام کہتا ہے جب واپس نکلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں جوڑے، چونکہ میں غلام تھا میں نے پکڑے ہوئے تھے، سمجھ لیں کہ وہ تھیلا کپڑوں کا میرے ہاتھ میں تھا۔ فرماتے ہیں شیر خدا کا گھر آ گیا، میرا بھی غریب خانہ آ گیا، اب ہم نے جدا ہونا تھا۔ تو ڈیفینیٹ بات تھی، طے تھا کہ یہ پتلا جو ہے اور کم قیمت کا جوڑا میرا ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے مجھے کہا کہ میرا جوڑا دے دو، تو میں نے وہ کپڑا جو مہنگا تھا وہ ان کی طرف بڑھایا، تو انہوں نے سستے کپڑے پہ ہاتھ ڈالا، فرمانے لگے یہ تیرا ہے۔ اور وہ پیر صاحب بھی ایسے کر سکتے ہیں ویسے کبھی کبھی، ہاں ان کے لیے بھی جائز ہے، کوئی منع ان کے لیے بھی منع۔ ہاں جی، نذرانہ لینا بھی سنت ہے، اور کبھی کبھی غریب مرید کو دینا بھی سنت ہے۔ یہ بھی سرکار کے دین میں بات موجود ہے۔ بلکہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے کسی نے کہا نذرانہ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا امیر سے لے لینا اور غریب کو دے دینا، اسی کا نام نذرانہ ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے اس غلام نے جب مہنگا جوڑا اپنے پاس دیکھا اور سستا حضرت علی کی طرف دیکھا تو اس نے ایک جملہ کہا، پھر حضرت علی نے جواب دیا، یہ ہے شیر خدا کی تعویل۔ ہم نا جب بچوں کو سبق پڑھاتے ہیں نا مدارس میں، تو پہلے اعتراض قائم کرتے ہیں، پھر خود اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو دو قسم کا جواب ہوتا ہے، ایک الزامی ہوتا ہے، ایک تحقیقی ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہمارے بچے مطمئن نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں جی میں نہیں مطمئن ہوا، جواب دوبارہ دیں۔ لیکن حضرت علی تھے نا، غلام نے اعتراض قائم کیا، اس نے ایک جملہ کہا، کہنے لگا حضور یہ سستا جوڑا مجھے دے، مہنگا آپ نے۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ آپ آقا ہیں اور میں غلام ہوں۔ اب شیر خدا کا جواب سنے شیروں والا، فرمانے لگے نہیں میاں، مہنگا تو پہن اور سستا میں پہنوں۔ کہنے لگا کیوں ہے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ میں بوڑھا ہوں تو جوان ہے، میں بوڑھا ہوں تو جوان جو ہوتے ہیں وہ پہنے کپڑے اچھے اچھے مہنگے، میرا تو بڑھاپا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے پاس اس بات کا جواب ہی کوئی نہیں تھا، کوئی جواب، اتنی بڑی بات کر دی۔ فرمانے لگے یہ مہنگا ہے، یہ جوان کوئی آدمی پہنے، میں بوڑھا ہوں میں۔ تو دعوت دین فقط مقصد صوفیاء کا۔ آج بھی دین کے حوالے سے جو تشریحات، آج نہ لوگ دین کے خلاف نہیں بولتے، کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا، کوئی بھی۔ آج کے دور میں جو فتنہ ہے وہ ہے دین کی غلط تشریح کا فتنہ، غلط تشریح۔ ٹی ویوں پہ لوگ بیٹھ گئے، وہ تشریحات غلط کر رہے ہیں۔ ہر بندہ کہے گا نبی پاک نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا، آپ کہتے ہیں گستاخ کو پھانسی دینی، ہر بندہ یہ، اور آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں گے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین۔ حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ رحمت للعالمین نبی نہیں فرمایا ہے کہ اگر کوئی شراب پیے گا تو ہم اسے کوڑے ماریں گے، اور حضور نے کوڑے مروائے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے سرکار نے کوڑے مروائے ہیں۔ رحمت للعالمین نبی نے، جہاد کی بات آئی ہے تو فرمایا اب قتال ہوگا، اب کافروں کی گردنیں کاٹی جائیں۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ غلط تشریحات، جو حضور نے اپنے بے ادب کو معاف کیا، تو میں نے کہا نبی پاک نے بے ادب کو معاف کیا، کسی صحابی نے حضور کے بے ادب کو معاف نہیں کیا۔ آپ دین کی تشریح کو سمجھے۔ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، حافظ منذری نے الترغیب والترہیب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ادریس خولانی کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا تو میں نے ایک چمکدار چہرے والا، سیاہ داڑھی والا، چمکتے دانتوں والا خوبصورت نوجوان نبی پاک کی حدیثیں بیان کرتا دیکھا۔ اس کے چاروں جانب حضور کے غلام بیٹھے تھے۔ میں نے ایک شخص سے کہا یار بڑا حسین چہرہ ہے، بڑا ہی خوبصورت انداز ہے، کون ہے بندہ؟ انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے، یہ صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت معاذ ابن جبل کا انتقال بھی کچھ 40 سال کی عمر سے پہلے ہو گیا تھا، لیکن ان پر حضور کا اعتماد اتنا تھا کہ حضور نے اپنی حیات ظاہرہ میں گورنر بنایا انہیں صوبے۔ چمکدار دانت، حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رش بڑا تھا، میرے دل میں خواہش ہوئی کہ آج تو لوگ زیادہ ہیں، کل آؤں گا ملاقات کروں گا۔ کہتے ہیں اگلے دن میں اپنی طرف سے سب سے پہلے گیا، پر حضرت معاذ ابن جبل تو مجھ سے پہلے مسجد میں موجود تھے۔
اور وہ نفل پڑھ رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے. تو میں نے ان کے ساتھ سلام لی. فرمانے لگے کیسے آئے ہو؟ تو میں نے کہا حضور کل آپ کو دیکھا ہے، آپ کی باتیں سنی ہیں، تو گویا آپ کا تو چہرہ ساری رات میری آنکھوں کے سامنے رہا ہے. تو میں تو سویرے زیارت کی غرض سے حاضر ہوا ہوں. اللہ کی رضا کے لیے مجھے آپ اچھے لگیں، اللہ کی رضا کے لیے. کوئی بندہ ایسا بھی تو ہو نا، کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی عالم، کوئی صوفی، کوئی درویش، کوئی ذاتی تعلق نہ ہو. تعلق کیا ہو؟ اللہ کے لیے. آپ مجھے اچھے لگیں. حضرت سیدنا معاذ ابن جبل فرمانے لگے واقعی ایسا ہی ہے؟ عرض کی حضور بالکل ایسا ہی ہے. تو فرماتے میں نے چادر لی ہوئی تھی، حضرت معاذ ابن جبل نے میری چادر کو پکڑ کے کھینچا. فرمایا پکی بات کر یار. میں نے کہا حضور پکی کر رہا ہوں. تو فرمانے لگے سن پھر میں نے نبی کریم سے سنا ہے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو دو بندے رب کی رضا کے لیے پیار کرتے ہیں آپس میں، اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے. سن پھر اس کو یاد رکھنا، اللہ ان دونوں سے محبت کرتا ہے. حضرت ابو ادریس خولانی سے کوئی پوچھتا تھا نا کہ دنیا میں جانا ہے تو سرمایہ کیا ہے، تو فرماتے تھے یہ جو میں نے چادر لی ہوئی ہے نا، اس چادر کے اندر میرا وجود ہے، اور وجود کے اندر میرا دل ہے، اور دل کے اندر میں نے حضرت معاذ ابن جبل کو رکھا ہوا ہے. میں نے وہاں ان کا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، وہاں ان کا ٹھکانہ ہے. یہ دوڑی نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، اور جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا. اقبال کہتے ہیں جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا. دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے مالک کی رضا کے لیے لوگوں سے پیار، فروغ محبت میں کردار ادا کی، اور بہترین کردار. آپ اپنی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی بنائیں جن میں فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت، خالق کی رضا کے لیے پیار، خالق کی رضا. آپ یقین کریں اگر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس محبت کو فروغ دیں نا اپنے دلوں میں، تو بہت سارے بادل چھٹیں گے. ہم نے نا وہ تیزی سے دولت کو، لالچ کو، میں اکثر کہتا ہوں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، اس کو اللہ پاک نے نا قرآن پاک میں اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے. ان دونوں کی وجہ سے گھر چلنا ہے، بچوں کی پرورش ہونی ہے، نظام زندگی. آپ گھر سکون کے لیے جاتے ہیں، اطمینان کے لیے. آپ اپنے گھر کے اندر جیسے بھی ہوں، آپ کہتے ہیں یہاں مجھے کوئی پریشانی کہ میرا اپنا بیڈ ہے، اپنا بستر ہے. لیکن اگر اسی رشتے میں جب آپ بیج بوئیں تو سب سے پہلے دولت کا بوئیں. اگر لڑکے والے جو لالچ کرتے ہیں نا لڑکی کیا لے کے آئے گی، تو لڑکی والوں کا بھی لالچ ہوتا ہے کہ لڑکا کماتا کیا ہے. ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کتنے پیسے لاتا ہے، کیا کمائی ہے، کتنا کچھ جھاڑو پھیر لیتا ہے. آپ نے جب بنیاد یہ رکھی، مجھے دیانتداری سے بتانا کہ پورا نیک ہو، پورا شریف ہو، پورا پرہیزگار ہو، لیکن دولت صحیح نہ کماتا ہو تو رشتہ آسانی سے ہو جاتا ہے. وہ بس سارا کچھ ٹھیک ہے، چلو کمائی تھوڑی سی کم ہے، وہ مشکل سے گزارا ہوگا. وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، بھوکے تو نہیں نہ مرنا. کیوں؟ ہم نے اس کے اندر جب دولت کو شامل کر لیا، آ گئی دولت، تب جس رشتے کی بنیادی دولت پہ ہوگی وہاں آپ وفا تلاش کریں گے، وہاں آپ خلوص تلاش کریں گے، وہاں ہم للہیت تلاش کریں گے. اللہ کرے ہو جائے. لیکن وہ ہمارے مائنڈ سیٹ میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ گڑبڑ ہے. اگر رضا الہی مقصود ہو، اگر اللہ کی رضا مقصود ہو. حضرت فاطمہ بنت قیس ایک صحابیہ تھی، انہیں طلاق ہو گئی. ان کے لیے دو رشتے آئے، ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا مالدار ترین آدمی تھے، اور ایک حضور کے غلام تھے، وہ بڑے غریب تھے، مسکین تھے. ان کے والدین کی خواہش تھی کہ عبد الرحمن ابن عوف سے شادی ہو جائے، وہ بھی تو بڑے نیک ہیں، پارساں ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں. حضرت فاطمہ بنت قیس نے کسی بندے کی ڈیوٹی لگائی، کہنے لگی پتہ کرو نبی پاک کی رضا کیا ہے، حضور کی رضا کدھر ہے. تو پتہ چلا حضور کی خواہش غریب کی طرف ہے. تو وہ خاتون اپنے ماں باپ کو کہنے لگی میرا نا اس غریب سے رشتہ کرا دو.
انہوں نے کہا پتر بیٹیوں کے بارے میں ماں باپ بڑے احساس ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف مالدار ہے تو وہ بھی تو نیک ہے نا, حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی اور ان کا بڑا اعزاز ہے, حضور نے ان کے پیچھے نماز پڑھی, بڑا مرتبہ بڑا مقام والا صحابی ہے, وہ تو غریب آدمی ہے. اور پھر حضور نے حکم تو نہیں نہ دیا, خواہش کا اظہار کیا ہے. اس بی بی کے جملے بڑے شاندار ہیں. کہنے لگی آپ مجھے اللہ کی رضا کے لیے نا میرے نبی کے حوالے کر دیں, مجھے امید ہے اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے, مجھے حوالے کریں رسول کائنات. چھوڑیں کو ضروری ہے دنیا داری ہر طرف دیکھنا, کہیں کوئی کام ایسا نہیں تو ہونا جو محبت کے زور پہ ہو, جو محبت کے لیے ہو. کوئی ہمارے پاس بڑے سارے لوگ آتے ہیں, بڑے سارے لوگ آتے ہیں اور ہم اس قابل بھی نہیں جتنے لوگ آ جاتے. میں صحیح کہہ رہا ہوں, بالکل کوئی حیثیت نہیں 1% بھی. جب پلٹ کے دیکھتے ہیں تو شرم آتی ہے کہ یار اتنی دور سے بندہ چل کے آ گیا, اس کو کیسے سمجھائیں, کس طرح کر کے. تو ایک آدھ دن پہلے ایک بزرگ آ گئے اور وہ اچھے صاف ستھرا ان کا مزاج تھا, بڑے شاندار. تو میں زیارت کے لیے ہوں, تو میں نے کہا زیارت شیارت والا تو کھاتا کوئی نہیں, چلو آپ آ گئے ہیں تو کوئی حکم کریں. تو کہنے لگے کوئی حکم نہیں, میں اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں. یہ کوئی تقریر نہیں تھی, یہ کوئی خطبہ نہیں تھا, نہ ان کے سامنے سپیکر تھا, نہ وہ شور کر رہے تھے, نہ وہ نعرے لگوا رہے تھے, نہ وہ ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے تھے. اور اس بندے نے کہا اللہ کی رضا کے لیے آیا, تو وہ بھی رو پڑے تو میں بھی رو پڑا. ختم ہو گئی بات. اب بات کو سمجھیں, یہ اتنا تگڑا رشتہ ہے نا یار. کسی رشتے کے بیچ برادری ہوتی ہے, کسی رشتے کے بیچ خاندان ہوتا ہے, کسی رشتے کے بیچ قبیلہ ہوتا ہے, کسی رشتے کے بیچ رنگ نسل ہوتی. وہ کتنا تگڑا رشتہ ہے کہ دو بندوں کا رشتہ ہو, ایک بیچ میں خدا ہو, دوسرے محمد مصطفیٰ ہو. آپ کتنا اسے مضبوط رشتہ سمجھیں گے جس کے بیچ اللہ رسول ہو. اتنا تگڑا رشتہ, اتنا مضبوط تعلق, اتنی وسعت اس کے اندر. اللہ کی رضا کے لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے رب کریم نے فرمایا, کہا اے موسیٰ میری رضا کے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں نے تبلیغ کی. تو فرمایا وہ تو آپ کی ذمہ داری تھی. امام غزالی نے روایت لکھی ہے, اے اللہ میں نے آپ کے تمام احکامات پہ عمل کیا, موسیٰ وہ تو آپ نے کمال کیا, اللہ کے پیغمبر ہیں. میری رضا کے لیے تو یا اللہ تیری رضا کے لیے کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا کسی بندے سے صرف اس لیے پیار کیا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے, فقط اس لیے پیار کیا ہو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے, فقط اس لیے. میرے عزیز آپ بات کو سمجھیں, زندگی میں فروغ محبت پر کچھ کام کریں, کچھ تھوڑا سا کوشش کریں گرد جھاڑنے کی, کچھ گرد جھاڑنے کی. ہم نے نا ایک سٹیٹس بنا لیا ہے. اب تو مسلمان پہلے فرقوں میں بٹے, قبیلوں میں بٹے, اب شہروں میں بٹ گئے. آپ کبھی گجرانوالا کے لوگوں سے پوچھو نا گجرات, تو کہنا ہو گجرات والے تو اللہ بچائے, کہتے ہیں کہ نہیں. گجرات کے لوگوں سے پوچھے گجرانوالا تو کہتے ہوتے کھاندے ہی بڑا نہیں, کس کی بات کرنا ہے. تو گجرانوالا والوں سے پوچھے لاہور والے, کندھے توبہ لاہوریا جی. صحیح کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ہر شہر کے لیے کہاوت بنا لی ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں, ہر قبیلے کے لیے کوئی نہ کوئی. یہ ہم نے ظلم کیا اپنی جان, یہ ہم نے زیادتی کی. کہانیاں بن گئی, کہاوتیں بن گئی, شہروں کے لیے, علاقوں کے لیے, قبیلوں کے لیے. مقصود کیا تھا؟ کسی طریقے سے نفرت پروان چڑھے. کھانا ہے نا, کھانا تو آپ جو کھانا کھاتے ہیں وہ اپنے ذائقے کے مطابق کھاتے ہیں. سندھ کے لوگ جو کھانا کھاتے ہیں وہ اپنے, آپ کا کوئی حق نہیں آپ ان کے کھانے پر تنقید کریں, اس لیے کہ ان کا ذائقہ وہ ہے. اور ان کا بھی کوئی حق نہیں وہ آپ کے کھانے پر تنقید کریں, اس لیے کہ آپ کا ذائقہ. لیکن طنز کرتے ہیں. جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم طنز کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں. تضحیک آمیز لہجہ ہمارا ہوتا ہے. اس لہجے کے اندر کمزوری ہوتی ہے, اس کے اندر اس طرح کی بناوٹ ہوتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کو بڑا نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ رویہ کبھی اختیار نہ کریں. اپنی زندگی میں کوشش کریں خلوص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ. میرے نبی پاک علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا بتاؤ دین کی مضبوط گرہ کون سی؟
مضبوط گرا دین کی۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز، پانچوں وقت مسلمان جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں، تو اس گرہ میں مسلمان بندے رہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم نے بات ٹھیک کی پر میری مراد کو نہیں پہنچے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ، امیر غریب کو زکوٰۃ دیتا ہے تو دونوں کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی گرہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ تو تیسرے نے عرض کی حضور حج، مختلف رنگوں کے، قبیلوں کے، نسلوں کے، علاقوں کے لوگ آتے ہیں، ایک ہی لباس پہنتے ہیں، ایک ہی بولی بولتے ہیں، لبیک اللہم لب، تو یہ بہت بڑی مضبوط گرہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور پھر آپ ہی بتا دیں کہ اسلام کی مضبوط گرہ کون سی ہے جس میں مسلمان جڑ جائیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا مضبوط گرہ محبت ہے، اللہ کی رضا کے لیے پیار کرو، لوگوں سے پیار کرو۔ کوئی بندہ پھر تمہیں تلخ بھی ملے گا نا تو تم چونکہ اس کے لیے نہیں کر رہے، اللہ کے لیے کر رہے، تو پھر تمہارے لیے سہنا بھی آسان ہو جائے گا، دیکھنا اور پرکھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ رضائے الہی کی خاطر لوگوں کا پیار بخاری مسلم میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص اپنی بستی سے چلا لمبے سفر پہ دوسری بستی جانے کے لیے، تو رستے میں فرشتہ ملا انسانی شکل میں۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتہ پوچھنے لگا اس کا کوئی احسان ہے تمہارے اوپر، کوئی لین دین ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کہا پھر کیوں اتنا لمبا سفر کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا یار میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے تو اس لیے جا رہا ہوں۔ تو سنیں یہ بخاری مسلم کے لفظ ہیں، حضور فرماتے ہیں وہ فرشتہ کہنے لگا سن پھر میں انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں، اور مجھے رب کریم نے بھیجا ہے یہ کہنے کے لیے کہ اگر تم دونوں اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہو تو اللہ تم دونوں سے پیار فرماتا ہو۔ اب یہ محبت فروغ کیسے پائے گی؟ اس کے لیے ایک تو یہ کہ اپنے دل کو تھوڑا سا سمجھائیں۔ آپ ارادہ کر لیتے ہیں نا، جب ذہن بنا لیتے ہیں کہ میں نے کوئی خدمت کرنی ہے، ذہن بن گیا، تو پھر اس کے لیے 2-3 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر بندہ سٹاپ پہ کھڑے ہوئے کسی بابا جی کو پوچھتا ہے کہاں جانا ہے، تو کہتے ہیں میں نے ذرا یہاں قریب ہی جانا ہے، رکشہ تلاش کر رہا ہوں۔ تو آپ کا ذہن بن گیا نا خدمت کرنے کا، تو موٹر سائیکل بھی بٹھایا تو گھر چھوڑا ہے، واپس آئے تو دل بڑا ٹھنڈا تھا۔ لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بابا جی بچے کیا کرتے ہیں، میں سعودی عرب میں، تو یہ 200 روپیہ رکشے کو دیں، گھر چھوڑ آتا ہے، بچے اتنا کماتے کس لیے؟ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ آپ اللہ کی رضا جب اپنا لیتے ہیں تو پھر کوئی کہانی جنم نہیں لیتی، لیکن جب یہ رنگ نہیں ہوتا پھر کہانیاں ہیں، پھر داستانیں ہیں، پھر بڑی بڑی باتیں، پھر بڑے بڑے لمبے لوگوں کے پاس پلاننگ ہے۔ اس طرح نہ کریں، پیار تقسیم۔ اور ایک تو یہ کہ خود اپنے دل میں اچھی سوچیں رکھیں، دوسرا یہ کہ لوگوں کو بھی کہیں۔ جب آپ کے سامنے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا، میرے سامنے ایک صاحب نے کہا کہ وہ ہمارے جو محلے کی مسجد ہے نا، اس کا خزانچی مولوی صاحب کے ساتھ مل کے 40 لاکھ روپیہ کھا گیا۔ میں نے اسے کہا یار بڑی پکی فگر یاد ہے تجھے، پورے 40 لاکھ ہی کھا گئے اور طے۔ تو میں نے کہا کوئی اس کی دلیل؟ کہنے لگا جی بڑے پیسے کھائے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ میں نے کہا سب کو پتہ ہونا کام نہیں، اس پر باقاعدہ شرعی گواہ ہونے چاہیے، کہہ دیتے ہیں نا۔ میں نے اسے کہا کہ چلو چھوڑو ساری باتیں، تم نے کتنے دیے تھے؟ میں نے کہا میں نے تو کوئی نہیں دیا۔ تو میں نے کہا اگر تو نے کو دیا تو چل میرے ساتھ، میں تیرے تو واپس کراؤں، اور اگر تم نے نہیں دیا تو پھر اللہ سے ڈر، اس لیے کہ بہتان بڑا سخت جرم ہے، صبح قیامت اس کا بڑا سخت حساب دینا پڑے۔ اللہ سے ڈر۔ یہی حال ہماری اخباریں کرتے ہیں، جس کے اوپر مرضی جو مرضی ڈال دیا، کون سا کسی نے پوچھنا ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جو مرضی۔ اور اب سوشل میڈیا جب سے آیا ہے پھر تو کسی خبر کی کسی تصدیق کی کوئی ضرورت، اور نہ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ یہ خبر کہاں سے آئی۔ بہت سارے لوگوں کے مرنے کی خبریں چھپ جاتی ہیں اور وہ وضاحت کر رہے ہوتے ہیں نہیں جی میں بالکل موجود ہوں، میں بالکل زندہ ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اچھا اس طرح جب کوئی بندہ کر رہا ہو تو پھر آپ کیا کریں؟ پھر اس کو سمجھائیں۔ میں نے بھی اس دوست سے گزارش کی، میں نے کہا آپ غلط ٹریک پہ چڑھے ہوئے ہیں، یہ طریقہ درست
نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس پروف ثبوت ہے تو پھر بھی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ وہ پروف ثبوت لے جاتے اور خزانچی اور امام صاحب سے ملتے، کہتے یہ 40 لاکھ روپیہ کدھر ہے؟ آپ کے پاس پیسے تھے، وہ مسجد کے ہیں، اس کو آپ لائیں، فلاں جگہ استعمال کیے ہیں کہ نہیں؟ ان کے پاس جاتے، دائیں بائیں کہانیاں چھیڑنا تو آپ اپنے لیے گناہ کٹا کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ آپ حضور نے فرمایا اگر تو نے کسی شخص کی ایسی جگہ توہین کی جہاں اس کی عزت بنی ہوئی تھی، تو نے کسی کو ایسی جگہ رسوا کر دیا جہاں اس کی عزت، کسی نے آپ کے سامنے آ کے کسی آدمی کی تعریف کی تو نہیں تمہیں نہیں پتا، میں بتاتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے اگر تم نے کسی شخص کی ایسی جگہ توہین کی جہاں اس کی عزت بنی ہوئی تھی تو رب بھی تمہیں اس جگہ رسوا کرے گا جہاں تمہاری عزت بنی ہوئی ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے ایک تو خود پیار کریں، دوسرا لوگوں کو بھی سمجھائیں، قائل کریں کہ یار یہ انداز درست نہیں ہے، تجھے تحقیق نہیں پوری بات کی، تو تحقیق کر۔ نفسیات کا ڈاکٹر بوڑھوں کو نیند کی دوائی کیوں دیتا ہے؟ وہ اس لیے دیتا ہے کہ ان کے بچے انہیں وقت نہیں دے۔ بچے کو بہلایا جا سکتا ہے، بوڑھے کو بہلایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جو بوڑھا ہوتا ہے نا اس کے پیچھے پوری ایک داستان زندگی ہوتی ہے، تاریخ ہوتی ہے، وہ کبھی کسی چیز کا مالک رہا ہے، سربراہ رہا ہے۔ اولڈ ہاؤس پاکستان میں تیزی سے اس لیے بن رہے ہیں کہ بچوں کی جو خاص الفت تھی نا ماں باپ سے وہ رہی نہیں۔